پاکستانیوں کو بری لگتی ہے آزاداری مفتیوں کی وجہ سے اور تکفیریوں کی وجہ سے، ناصبیوں کی وجہ سے، بنو امیہ کے ان وارثوں کی وجہ سے انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اور کچھ خود ہمارے عزاداروں کی وجہ سے جو انہوں نے عزاداری کے نام پر اور حرکتیں کی ہیں، اس وجہ سے عزاداری پر حساس ہو گئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں شکر گزار ہونا چاہیے عزاداروں کا، پوری پاکستانی قوم کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے ہر خیرخواہ محب وطن شخص کو عزاداروں کا شکر گزار ہونا چاہیے، چونکہ واحد یہ طبقہ ہے اور واحد یہ عمل ہے جس سے وہ احساس زندہ ہوگا جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وہ احساس زیاں یہی عمل ایجاد کرتا ہے جس کا نام مجلس عزا ہے اور جس کا نام عزاداری ہے۔ یہ نوحہ احساس زندہ کرنے والا چیزوں تو نوحہ ہوتا ہے، ورنہ تجارت ہے۔ نوحہ کی تاریخ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ نوحہ کربلا سے شروع نہیں ہوا، کربلا سے پہلے بھی نوحہ تھا، اور ناحیات ان عورتوں کو کہتے تھے جو پیسے لے کے کسی بھی جنازے پر بین کرتی تھیں، روتی تھیں، اور لوگ چونکہ وہ ماہر تھیں رونے کی اور نوحے کی اور آوازیں ان کی اچھی تھیں، تو اس میت والے گھر میں یہ ان کا رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، یہ ان کا کاروبار تھا۔ جیسے شادی پہ ایک اور طبقہ ہے بلا لیا جاتا ہے تاکہ یہاں آ کے ناچو گاؤ ڈھول بجاؤ، شادی کسی کی ہے ناچ کوئی اور رہا ہے، تو اسے پوچھا جائے تمہیں کیا شوق ہے یہاں پر کسی کی شادی میں، تم کیوں ناچ رہے ہو؟ تو کہے گا کہ ہمیں شادی ہماری نہیں ہے، ہمیں شوق نہیں ہے، ہمیں تو پیسے ملنے ہیں اس کے۔ یہ نوحہ پڑھنے والی عورتیں ناحیات یہ وہ تھیں جو پیسے لے کے کسی کے جنازے پر بھی روتی تھیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا یہ کون ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے۔ ان کا کام ہوتا، انہوں نے دکھیا قسم کے بین بنائے ہوئے تھے۔ اور مجھے یاد ہے، یہ میری عمر کے بزرگوں کو اگر اس زمانے میں یہ بچپن میں شرکت کرتے ہوں ماتم میں، لوگوں کے غمی میں، تو مجھے یاد ہے چھوٹا تھا جب میں یہ ان اپنے عزیز طلباء کی عمر کا، تو کوئی بھی فوتگی ہو جاتی تھی گاؤں میں تو وہ چند خواتین جب تک وہ نہیں آتی تھیں گھر والوں کو بھی، خاتون کی اس میت کے وارثوں کو بھی رونا نہیں آتا تھا۔ جب وہ چند خواتین آ جاتیں جن کی آوازیں تھیں بڑی اور بڑے دکھیا بہنیں تھے، بین کرتی تھیں، اور وہ جو ہی آ کے آواز نکالتیں تو وہ سارا مجمع سب خواتین گاؤں پورا رونے لگتا، کوہرام برپا ہو جاتا۔ ان عورتوں کو ناحیات کہتے تھے، یہ ناحیہ عورتیں ہیں۔ نوحہ کربلا سے پہلے سے تھا، پیسے لے کے رونا اور رلانا یہ ان کا کاروبار تھا۔ کربلا نے جو نوحہ متعارف کروایا وہ یہ نوحہ نہیں تھا پیسے لے کے رونا اور رلانا، وہ نوحہ جو احساس زندہ کرے، وہ نوحہ جو مرے ہوا حس زندہ کرے، وہ نوحہ جو انسان کو اس طرح سے بنا دے کہ تمام تضادات نوحہ سنتے ہی چھوڑ کے انسان آ کے علم لے کے امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ وہ نوحہ چاہیے، وہ خطبہ چاہیے، وہ مجلس محرم چاہیے، وہ ذاکر چاہیے جو احساس زندہ کرے قوم کے اندر، ان عزاداروں کے اندر۔ اور وہ ذاکر، وہ خطیب اور وہ نوحہ خان اور نوحہ گر، وہ در حقیقت پاکستان کی ملت کو جگا کے حسینی بناتا ہے، اور پھر یہ حسینی ملت پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ یہ ہے راز جو ہم کہتے ہیں پاکستان کی بقا حسینیت میں ہے، نہ ان رسموں میں ہے جو عزاداری کے نام پر ہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ عزاداروں کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان سب کو جو مخالفت کرتے ہیں، اس حکومت کو بھی، ان دوسروں کو، جو بھی اپنے آپ کو پاکستان کا محب کہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس عزاداری کے مزید فروغ کے لیے مزید تعاون کرے، اپنا جس مذہب سے بھی تعلق ہے، تو سنی ہے جو کچھ بھی ہے لیکن پاکستانی تو ہے نا، تو جب تو پاکستانی ہے تو پھر تجھے عزاداری چاہیے، عزاداری کر۔ عزاداری عزیزان جو ہم نے طریقے اپنا لیے نا، مثلا ماتم کرنا
معین اس کا نام عزاداری نہیں ہے. عزا سوگ کو کہتے ہیں. سوگ کا ماحول بنانا، سوگ کا اہتمام کرنا، سوگ والی گفتگو کرنا، سوگ کے لیے اہتمام کرنا، یہ سب عزا ہے. نہیں ماتم کرنا چاہتے ہو بے شک نہ کرو. آپ یوں تو نہیں اگر ماتم نہ کیا تو عزادار نہیں سمجھے جاؤ گے. آپ عزادار ہو پھر بھی آپ جو بھی آپ نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے آپ عزاداری کے زمرے میں آ جاتے ہو. اس عمل میں آپ کا نام درج ہو جاتا ہے اور عزا احساس زندہ کرتی ہے.